بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں شجیع اللہ فراست. آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے. سب سے پہلے ہیڈ لائن. ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس آزاد انٹرنیشنل اسکول کے قریب ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع. صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے، بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے. 1320 SFT پر مشتمل امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ، جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں، کار اور بائک پارکنگ ہر فلیٹ کے لیے. قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت. 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے. ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس بسائڈ دارالسلام بینک، ٹولی چوکی، حیدرآباد. ٹرمپ اور بائیڈن سپر ٹیوزڈے مقابلوں میں چھا گئے. نومبر میں صدارتی مقابلہ طے. ریپبلکن پارٹی کی دوڑ سے نکی ہیلی باہر. ٹرمپ نے کہا، اسرائیل کی تائید کرتا ہوں، مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے. صدر ہوتا تو حماس کا حملہ نہیں ہوتا. اسرائیلی حملوں میں 86 فلسطینی جاں بحق. غذا اور پانی کی کمی سے 18 مریض موت کی نیند سو گئے. جدہ میں OIC میٹنگ. اسرائیل سے کسی شرط کے بغیر جارحیت روکنے کا مطالبہ. ایران نے کہا، صرف بیانات کافی نہیں ہیں. اسرائیل رمضان میں مقدس مقامات پر پابندیاں نہ لگائے. چھیڑخانی کے اچھے نتیجے نہیں نکلیں گے. طیب اردوان کی وارننگ. اسرائیلی وزیر بینی گینٹس امریکہ سے برطانیہ پہنچے. کیمرون نے کہا، صبر ٹوٹتا جا رہا ہے. غزہ میں بھوک اور بیماری سے بچے مر رہے ہیں. ایران نے خلیج فارس میں امریکی جہاز ضبط کر لیا. حوثیوں کی کارروائیاں جاری. US سینٹرل کمانڈ نے میزائلوں کو مار گرایا. ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا. پھانسی کے 44 سال بعد پاکستان سپریم کورٹ نے کیا اقرار. بلاول رو پڑے. ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی. اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں. اب یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ امریکہ کے صدارتی الیکشن میں ایک بار پھر ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ اور موجودہ صدر اور ڈیموکریٹ جو بائیڈن کے درمیان مقابلہ ہوگا. سپر ٹیوزڈے مقابلوں میں بائیڈن اور ٹرمپ نے کئی ریاستوں میں اپنی اپنی پرائمریز جیت لیں. اس طرح دوسری مرتبہ ٹرمپ اور بائیڈن کا مقابلہ طے ہو گیا ہے. تازہ خبروں میں کہا گیا کہ نکی ہیلی نے دوڑ سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ اپنی کیمپین روک رہی ہیں. بتایا گیا کہ اب سے کچھ دیر بعد اس سلسلے میں باقاعدہ اعلان کیا جائے گا. انڈین امریکن نکی ہیلی یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ کی سفیر رہ چکی ہیں. وہ اس سال کے صدارتی الیکشنز کے لیے ریپبلکن پارٹی کی طرف سے مقابلے میں حصہ لینا چاہتی تھیں، لیکن آخرکار انہیں حوصلہ افزا تائید نہیں ملی. بائیڈن نے منگل کو 14 ریاستوں میں ڈیموکریٹک نامینیشن حاصل کیا. اس کے علاوہ انہوں نے آئیوا کی سیٹ بھی جیت لی. ٹرمپ نے بھی 14 ریپبلکن پرائمریز جیت لی اور نکی ہیلی پر اپنی برتری کو مضبوط کیا. نکی ہیلی نے ورماؤنٹ میں حیرت انگیز طور پر کامیابی حاصل کی. ٹرمپ نے کہا کہ اگر ان کے مخالف اس الیکشن کو جیتیں گے تو امریکہ کا مستقبل داؤ پر لگ جائے گا. دوسری طرف بائیڈن نے الزام لگایا کہ ٹرمپ امریکیوں کی بھلائی کا نہیں سوچتے بلکہ ہمیشہ تکلیفیں بیان کرتے ہیں. سپر ٹیوزڈے کی ریاستوں کی بنیاد پر ٹرمپ اور بائیڈن کو اپنی اپنی پارٹیز میں ڈیلیگیٹس کی بھرپور تائید حاصل ہوئی. بائیڈن اور ٹرمپ دونوں اب مضبوط پوزیشن میں پہنچ گئے ہیں. نکی ہیلی نے حال ہی میں واشنگٹن ڈی سی میں ریپبلکن پرائمری جیت کر اپنے امکانات کو زندہ رکھا تھا، لیکن سپر ٹیوزڈے کی وجہ سے ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا. نکی ہیلی کی مخالفت بھی بڑھتی جا رہی ہے. ساؤتھ کیرولائنا کے سینیٹر لنزی گراہم نے CNN سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ نکی ہیلی ٹیم پلیئر ثابت ہوں گی. بائیڈن کی زیادہ عمر اور ان کی دماغی حالت کے تعلق سے طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں. اس کے باوجود وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار بنتے جا رہے ہیں. حال ہی میں ایک سروے میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ہر 10 میں سے 6 امریکیوں کو بائیڈن کی دماغی حالت پر شبہ ہے.
ریپبلکن پارٹی کے صدارت کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں اسرائیل کی جنگ کی تائید کرتے ہیں۔ فاکس نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے۔ آپ پر حملہ ہوا ہے، اگر میں صدر ہوتا تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ وہ 7 اکتوبر کے حماس کے حملے کا ذکر کر رہے تھے۔ ٹرمپ نے اس سوال کو ٹال دیا کہ کیا وہ غزہ میں سیز فائر کی تائید کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اسے وہ پسند نہیں کرتے۔ وہ سپر ٹیوزڈے مقابلوں سے پہلے بات چیت کر رہے تھے۔ غزہ میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل کے حملوں میں 86 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ قاہرہ میں جنگ بندی بات چیت کے درمیان یہ حملے کیے گئے۔ اس دوران ایسے اشارے ملے ہیں کہ رمضان سے پہلے جنگ بندی کے لیے بات چیت آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ حماس نے کہا کہ بات چیت آگے نہ بڑھنے کی وجہ دشمن کی ننگی جارحیت ہے۔ حماس لیڈر اسامہ حمدان نے کہا کہ جب تک اسرائیل جنگ بندی کا اعلان نہیں کرتا اس وقت تک ہوسٹیج اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ حماس نے پچھلے 2 دنوں کے دوران قاہرہ میں ہونے والی بات چیت میں جنگ بندی کے لیے اپنی شرطیں رکھی۔ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ حماس کی شرطیں بالکل صاف ہیں۔ ہم اسرائیل کی مکمل واپسی، بے گھر ہونے والے لوگوں کی گھروں کو واپسی اور بڑی مقدار میں مدد چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جہاں بات چیت ہو رہی ہے وہیں غزہ کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ان کا قتل عام ہو رہا ہے، انہیں بھوکا رکھا جا رہا ہے اور بھوک کو دباؤ کے کارڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اس نے حماس کے 20 فائٹرز کو ہلاک کر دیا۔ فوج نے کہا کہ زیادہ تر حماس فائٹرز خان یونس میں ہلاک ہوئے۔ خان یونس میں کئی دنوں سے لڑائی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ دیر البلح اور سینٹرل غزہ میں بھی شدید لڑائی کی خبریں ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 30,717 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 72,156 فلسطینی زخمی ہوئے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 113 فلسطینی زخمی ہوئے۔ غزہ جنگ کے 152 دن پورے ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ 18 فلسطینی غذا کی کمی اور پانی کی کمی کی وجہ سے موت کی نیند سو گئے۔ وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ اشفا ہاسپٹل میں ایک 15 سال کی بچی غذا کی کمی اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے چل بسی۔ انہوں نے کہا کہ نارتھ غزہ میں صحت کی صورتحال ہلاکت خیز سطح پر پہنچ گئی ہے، خاص طور پر بچوں، حاملہ عورتوں اور مریضوں کی حالت بہت خراب ہے۔ انہوں نے کہا کہ قحط بڑھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر جارحیت فوری نہیں روکی گئی اور انسانی اور میڈیکل مدد نہیں پہنچائی گئی تو ہزاروں جانیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ انہوں نے یونائیٹڈ نیشنز سے کہا کہ وہ صحت بحران اور انسانی بحران کو ٹالنے کے لیے فوری قدم اٹھائے۔ مسلم ملکوں کی تنظیم OIC نے کہا ہے کہ اسرائیل کو کسی شرط کے بغیر فوری جارحیت روکنی چاہیے۔ ایک میٹنگ کے بعد جدہ میں بیان جاری کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی۔ رکن ملکوں نے غزہ میں انسانی مدد پہنچانے کے لیے سرحدیں کھولنے کا مطالبہ کیا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ رفح میں کسی بھی فوجی آپریشن سے خطرناک نتیجے نکلیں گے۔ جدہ میں OIC میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے فیصل بن فرحان نے فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کی مخالفت کی۔ غزہ جنگ پر غور کے لیے یہ ہنگامی میٹنگ بلائی گئی۔ اس سے پہلے بھی ایسی میٹنگز ہوئی ہیں لیکن ان میٹنگز کا کوئی ٹھوس نتیجہ اب تک نہیں نکلا ہے اور 5 مہینے بعد بھی اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ پرنس فیصل نے فلسطینیوں کے لیے ریاست بنانے پر زور دیا اور کہا کہ انہیں حق دلانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ سعودی وزیر نے یونائیٹڈ نیشنز کے ریفیوجی ادارے کی تائید کی اور اس ادارے کو توڑنے کی کوششوں کے خلاف خبردار کیا۔ وزیر نے کہا کہ سعودی عرب عالمی ادارے کی مدد کرتا رہے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیہ نے OIC میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کی صورتحال صرف بیانات کا تقاضا نہیں کرتی۔ ایرانی وزیر نے کہا کہ صہیونی نظام تاریخ کو مٹانے کے در پہ ہے، فلسطین کی پہچان مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ انسانی مدد کی بات کرتا ہے لیکن وہ منافق ہے کیونکہ وہ ہمیشہ صہیونی نظام کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہیگ میں اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے الزام میں کارروائی ہونی چاہیے۔ دیکھو، یمن ساحل کے قریب ایک جہاز کے پاس دھماکہ ہوا۔ اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے۔ یمن کے حوثی وقفے سے ریڈ سی میں حملے کر رہے ہیں، خاص طور پر اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی تازہ کارروائیوں میں 25 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ 7 اکتوبر کے بعد سے مغربی کنارے میں گرفتار فلسطینیوں کی تعداد 7,450 ہو گئی ہے۔ تازہ کارروائیاں رام اللہ، البیرہ، بیت لحم، ہیبرون، تلکرم اور قلقیلیہ میں کی گئیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے مسلسل مغربی کنارے میں جھڑپیں ہو رہی ہیں۔
اسرائیلی وزیر بینی گینٹس امریکہ کے بعد برطانیہ پہنچے. یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب ایسی خبریں ہیں کہ اسرائیل کی وار کیبنٹ میں غزہ جنگ کے بارے میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. لندن میں انہوں نے وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون سے ملاقات کی. اس ملاقات کی تفصیلات کا انتظار ہے، لیکن میٹنگ سے پہلے کیمرون نے کہا کہ اسرائیل کے تعلق سے برطانیہ کا صبر ٹوٹتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غزہ میں بہت کم مدد پہنچ رہی ہے. بینی گینٹس سے ملاقات سے پہلے کیمرون نے پارلیمنٹ میں خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ بچوں کی بھوک اور بیماری کے واقعات سننے میں آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک قابض طاقت کی حیثیت سے اسرائیل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ غزہ میں انسانی مدد پہنچائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا چاہیے اور یہ پائیدار امن کا حصہ ہے. اس سے پہلے بینی گینٹس نے امریکی عہدیداروں سے ملاقات کی. ایسی خبریں ہیں کہ بنجامن نتنیاہو اور بینی گینٹس کے درمیان جنگ سے نمٹنے کے طریقوں کے بارے میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. جنگ بندی کوششوں کے سلسلے میں امریکہ کے سیکریٹری اینٹونی بلنکن نے اس دوران قطر کے وزیر اعظم اور اسرائیلی وزیر بینی گینٹس سے واشنگٹن میں ملاقات کی. امریکہ میں بھی اسرائیل کی جنگ کی مخالفت بڑھتی جا رہی ہے. امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے ایک مرتبہ پھر حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی بند کرے. انہوں نے کہا کہ نتنیاہو کی وار مشین کو اب کوئی پیسہ نہیں دینا چاہیے. برنی سینڈرز ورماؤنٹ کے آزاد سینیٹر ہیں. جو سینیٹرز ایسی مہم چلا رہے ہیں ان میں بائیڈن کے قریبی رکن کرس کان بھی شامل ہے. سینیٹر جیک راب نے بھی بائیڈن سے اپیل کی کہ وہ غزہ میں انسانی مدد پہنچانے کے لیے یو ایس نیوی کو اتاریں. صدر کے اتحادی سینیٹر ٹم کین نے کہا کہ حوثیوں پر امریکہ کے حملوں سے ریڈ سی میں حملے رکنے والے نہیں ہیں. سینیٹ کے سب سے سینئر ڈیموکریٹ رکن پیٹی مرے نے اسرائیل سے کہا کہ وہ اپنا راستہ بدلے اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ غزہ کی لوگوں کی جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں وہ جاری نہیں رہ سکتی. WHO نے کہا کہ غزہ سے 8,000 سے زیادہ مریضوں کو فوری باہر نکالنے کی ضرورت ہے. غزہ اور مغربی کنارے سے متعلق WHO کے نمائندے رچرڈ پیپر کارن نے کہا کہ 6,000 مریض ایسے ہیں جو جنگ کی وجہ سے زخمی ہوئے ہیں یا بیمار ہوئے ہیں. دوسرے مریض کینسر اور دوسری بیماریوں کے ہیں. امریکہ نے UN سیکیورٹی کونسل میں ایک قرارداد کا مسودہ پیش کیا ہے جس میں 6 ہفتوں کے سیز فائر اور قیدیوں کے تبادلے کی بات کہی گئی ہے. 2 ہفتوں میں یہ تیسرا مسودہ ہے جو امریکہ نے پیش کیا ہے. اس سے پہلے اس نے الجیریا کی ایک قرارداد کو ویٹو کر دیا تھا جس میں فوری انسانی سیز فائر کا مطالبہ کیا گیا تھا. ترکی کے صدر طیب ایردوان نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ وہ رمضان میں مقدس مقامات پر مسلمانوں کو آنے جانے سے نہ روکے. انہوں نے انقرہ میں فلسطین کے صدر محمود عباس سے ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم متعلقہ عہدیداروں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے کوئی چھیڑخانی نہ کی جائے. انہوں نے یہ بات نوٹ کی کہ بعض کٹر یہودی سیاستداں حرم شریف میں مسلمانوں کے داخلے کو روکنا چاہتے ہیں. اس کے اچھے نتیجے نہیں نکلیں گے. طیب ایردوان نے کہا کہ یہودی آباد کا فلسطین مسئلے کو حل کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. امریکہ میں ایک سروے سامنے آیا جس میں پتہ چلا کہ زیادہ تر امریکی چاہتے ہیں کہ بائیڈن حکومت اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی روکے. ایک US تھنک ٹینک نے یہ سروے کیا جس میں 52% امریکیوں نے کہا کہ جب تک غزہ کے حملے جاری رہتے ہیں اسرائیل کو کوئی فوجی مدد نہیں دینی چاہیے. امریکی فوج نے یمن میں حوثی میزائلز پر حملے کیے ہیں. امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایک بیان میں کہا کہ حوثیوں کے میزائلز اور ڈرون سے تجارتی جہازوں اور امریکی نیوی کے جہازوں کو خطرہ ہے. امریکی فورسز نے ایک اینٹی شپ بیلسٹک میزائل اور 3 ڈرونز کو مار گرایا جنہیں ریڈ سی میں امریکی جہاز کی طرف چھوڑا گیا تھا. نقصانات کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. ایران نے خلیج فارس میں امریکہ کے ایک آئل ٹینکر کو ضبط کر لیا ہے. عدالت کے ایک حکم کے بعد یہ کارروائی کی گئی. ایران پر لگی پابندیوں کے خلاف ایران کی ایک عدالت میں امریکہ کے بارے میں مریضوں نے شکایت کی تھی جس کے بعد یہ جہاز ضبط کیا گیا. برطانیہ کی ملٹری پولیس نے سیریا میں جنگی جرائم کے سلسلے میں 5 برٹش سپاہیوں کو گرفتار کر لیا ہے. عہدیداروں نے بتایا کہ ان سپاہیوں نے ایک مشن کے دوران حد سے زیادہ طاقت کا استعمال کیا تھا اور شک کی بنیاد پر ایک شخص کو ہلاک کر دیا تھا حالانکہ اسے گرفتار کیا جا سکتا تھا. ان سپاہیوں کو قتل کے الزامات کا سامنا ہے. اس دوران انسانی حقوق کی تنظیموں نے ان سپاہیوں کے خلاف مکمل تحقیقات اور کارروائی کا مطالبہ کیا.
پاکستان سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم اور صدر ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے 44 سال بعد یہ بات مانی ہے کہ بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا اور اس کا موقع انہیں نہیں دیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ نے ایک مختصر فیصلہ سناتے ہوئے یہ بات کہی۔ عدالت کے اس فیصلے کو سن کر ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے بلاول بھٹو جذباتی ہو گئے۔ بھٹو کے خلاف فوجی بغاوت ہوئی تھی اور 1979 میں ایک قتل کیس میں انہیں پھانسی کی سزا دی گئی اور پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ دنیا بھر سے رحم کی اپیلیں کی گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود اس وقت کی فوجی حکومت نے، جس کے صدر ضیاء الحق تھے، بھٹو کو پھانسی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ بنگلور دھماکے کے سلسلے میں NIA نے بمبردار کے بارے میں خبر دینے پر 10 لاکھ روپے کا انعام مقرر کیا ہے۔ حال ہی میں بنگلور کی مشہور رامیشورم کیفے میں یہ دھماکہ ہوا تھا، جس میں 10 لوگ زخمی ہوئے تھے۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی کسٹمر کی حیثیت سے کیفے میں آیا اور بیگ رکھ کر چلا گیا اور اسی بیگ میں رکھے ہوئے IED کی وجہ سے دھماکہ ہوا۔ NIA نے کہا کہ خبر دینے والے کی پہچان راز میں رکھی جائے گی۔ وزارت داخلہ نے NIA کو اس معاملے کی تحقیقات کی ذمہ داری سونپی ہے۔ کرناٹک کے وزیر داخلہ جی پرمیشورا نے یقین دلایا ہے کہ ذمہ دار کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے گا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس اذان انٹرنیشنل اسکول کے قریب ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع۔ صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے، بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے۔ 1320 SFT پر مشتمل امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ، جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں، کار اور بائک پارکنگ ہر فلیٹ کے لیے، قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت۔ 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس بسائڈ دارالسلام بینک، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ٹرمپ اور بائیڈن سپر ٹیوزڈے مقابلوں میں چھا گئے۔ نومبر میں صدارتی مقابلہ طے، ریپبلکن پارٹی کی دوڑ سے نکی ہیلی باہر۔ ٹرمپ نے کہا اسرائیل کی تائید کرتا ہوں، مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے، صدر ہوتا تو حماس کا حملہ نہیں ہوتا۔ اسرائیلی حملوں میں 86 فلسطینی جاں بحق، غذا اور پانی کی کمی سے 18 مریض موت کی نیند سو گئے۔ جدہ میں OIC میٹنگ، اسرائیل سے کسی شرط کے بغیر جارحیت روکنے کا مطالبہ، ایران نے کہا صرف بیانات کافی نہیں ہیں۔ اسرائیل رمضان میں مقدس مقامات پر پابندیاں نہ لگائے، چھیڑخانی کے اچھے نتیجے نہیں نکلیں گے، طیب اردوان کی وارننگ۔ اسرائیلی وزیر بینی گینٹس امریکہ سے برطانیہ پہنچے، کیمرون نے کہا صبر ٹوٹتا جا رہا ہے، غزہ میں بھوک اور بیماری سے بچے مر رہے ہیں۔ ایران نے خلیج فارس میں امریکی جہاز ضبط کر لیا، حوثیوں کی کارروائیاں جاری، US سینٹرل کمانڈ نے میزائلوں کو مار گرایا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا، پھانسی کے 44 سال بعد پاکستان سپریم کورٹ نے کیا اقرار، بلاول رو پڑے۔ یہ تھی آج کی خبریں، فضول افراد سے خود دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔